وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ چوتھی صفت ہے کہ آسمانی کتابوں پر ایمان رکھنا۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ کے رسول پر اور کتاب پر۔ اے ایمان والو، ایمان لاؤ یعنی اس میں اور زیادہ مضبوطی پیدا کرو۔ اور کس پہ ایمان لانا ہے؟ اس کتاب پر جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پہ نازل کی ہے، اور اس کتاب پر جو پہلے نازل ہوئی ہے۔ آج کے دور میں اس امت مسلمہ پہ واجب ہے کہ آخری کلام پاک، آخری کتاب مجید قرآن حمید پہ عمل کریں، اس پہ یقین رکھنے، ایمان رکھیں۔ پچھلی کتابوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ کسی کتاب کی، کسی رسول کی، کسی نبی کی گستاخی اور توہین کسی کو کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن یہ بات ہے ایمان کیا لانا ہے؟ اس دور میں اللہ نے اس رسول پر جو کتاب نازل کی برحق ہے، لیکن اس پر عمل اس وقت تھا، اس پہ عمل آج نہیں ہے۔ عمل صرف اور صرف آخری کتاب پر، قرآن مجید پر ہوگا، اور سماعت صرف آخری پیغمبر کی ہوگی۔ یہ ایمان کا حصہ ہے۔ قرآن کریم میں کئی جگہ اس پہ اللہ کا ارشاد، اور یہ بھی فرمایا وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ اہل کتاب کے ساتھ سختی کے ساتھ بحث نہ کیا کرو، مجادلے مقابلے نہ کیا کرو، پیار سے بات کیا کرو، دلیل سے بات کیا کرو۔ ویسے بھی عملی زندگی میں اپنی محفل ہو، غیروں کی محفل ہو، جب بھی بندہ بات کرے دلیل سے بات کرے۔ دلیل میں اللہ نے بڑی طاقت اور بڑا وزن رکھا ہے، دلیل سے نہیں ہٹنا چاہیے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا، ایک صحیح حدیث ہے، میں کچھ حوالے چھوڑ رہا ہوں، صحیح حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہاری گفتگو اہل کتاب کے ساتھ ہو پھر کیا کرو؟ فَلَا تُصَدِّقُوهُمْ وَلَا تُكَذِّبُوهُمْ۔ وہ جو روایات بیان کریں گے اہل کتاب، ان روایات کی نہ تو تصدیق کرو نہ تکذیب کرو۔ سن لو۔ اور پھر کہنا کیا ہے؟ پہلے اتنی بات آپ نے ارشاد فرمائی، پھر قرآن کریم کی آیت کا حوالہ دیا آپ نے، فرمایا میرے امتیوں، جب ایسا کوئی وقت آ جائے تو کہو وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ۔ ہم ایمان لائے اس پر جو ہماری طرف، یعنی ہمارے پیغمبر کی طرف جو بھیجا گیا، نازل کیا گیا، اور اس کی طرف جو تمہاری طرف، یعنی تمہارے پیغمبروں، تمہارے رسولوں کی طرف بھیجا گیا، اس پر ہم ایمان لائے۔ اللہ اکبر۔ اور سامعین محترم، یہ آیت کریمہ بہت بڑی دلیل ہے ختم نبوت کی۔ کیسے؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ ایمان لانے والے اس پر جو آپ پر نازل کیا گیا، جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا۔ ان الفاظ پہ ذرا غور کیجئے گا، حال بھی بیان کیا، ماضی بھی بیان کیا، مستقبل کی کوئی بات نہیں کی کہ اس کے بعد بھی کچھ آئے گا، آنا ہی نہیں تھا۔ پیغمبر پر آخری وحی نازل ہو رہی ہے، آخری کتاب نازل ہو رہی ہے۔ اللہ کا کلام احکم الحاکمین کا کلام ہے۔
وہ بڑے بادشاہ کا، صاحب اختیار، صاحب اقتدار بادشاہ کا کلام ہے، جس کا جواب ہی پوری دنیا میں نہیں ہے، جس کا جواب دینا بندوں کے، جنوں کے بس کی بات نہیں ہے، ملائکہ نہیں دے سکتی، کوئی مخلوق نہیں دے سکتی۔ فرمایا کہ جو پہلے نازل کیا گیا، جو اس وقت، بعد کی کوئی بات نہیں ہے۔ بہت بڑی دلیل ہے یہ، 100 کے قریب ختم نبوت کی دلیل کے طور پر آیات مبارکہ موجود ہیں، اور اسی طرح سینکڑوں کے حساب سے حدیثیں موجود ہیں، جو بول بول کر، جو آوازیں دے کر لوگوں کو بتا رہی ہیں کہ اللہ نے اپنا آخری پیغمبر بھی بھیج دیا، اپنی آخری کتاب بھی بھیج دی، اب نہ کوئی رسول آئے گا، نہ کوئی کتاب آئے گی، میں نے جبرائیل کے آنے کا سلسلہ منقطع کر دیا۔